بہرحال وہ اتنی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ہدف ہم نے دیا تھا اس ہدف سے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے۔ لوکل گورنمنٹ بنیادی طور پر کام ہی ان کا یہ صفائی اور صاف پانی فراہم کرنا ہے، سینیٹیشن اور صاف پانی فراہم کرنا اور صفائی، یہ بنیادی لوکل گورنمنٹ کا نام پہ آپ غور کریں گے تو لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ اور الیکشن تو فار آل پریکٹیکل پرپزز الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتی ہے اور اس کو لوکل گورنمنٹ اسسٹ کرتی ہے، اور رورل ڈیولپمنٹ کا جو کمپوننٹ تھا وہ کسی وقت بڑا وائبرنٹ کمپوننٹ تھا، لیکن وہ بھی اب ذرا تھوڑا مطلب کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن بیسک ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم بنیادی میونسپل سروسز لوگوں کو پرووائڈ کریں۔ ہم نے جب سے حکومت سنبھالی ہے اور یہ کولیشن گورنمنٹ کا وجود میں آئی ہے، ہم نے پشاور کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ پشاور اس صوبے کا دارالخلافہ ہے اور اس کا فیس ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پشاور گزشتہ کئی اشروں سے وائلنس کا شکار ہے، اور پشاور نظر انداز ہو گیا ہے اور مسلسل نظر انداز ہو گیا ہے، اور پشاور کے شہریوں کا اور باسیوں کا کہ یہ ایک شکوہ ہے ان کے دلوں کے اندر کہ جو بھی حکومت سنبھالتے ہیں، جو بھی لوگ منتخب ہوتے ہیں، وہ پشاور کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہماری کولیشن گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پشاور کو ٹاپ پرائیورٹی دیتے ہیں۔ اس طرح لاہور کو ڈیولپ کیا گیا ہے، ویسے لاہور کے بارے میں ان کی تو یہ خوش قسمتی ہے کہ 1985 سے ایک ہی خاندان، ایک ہی پارٹی بغیر کسی کولیشن کے کنٹینیوسلی ان پاور ہے، اور یہ جو وائلنس کا سنٹر ہے، ایپی سنٹر ہے، اس سے بھی ذرا دور ہے۔ یہ جو پورا افغانستان اور یہ ریجن ہے، پاٹا ہے، اس سے بھی ذرا دور ہے۔ تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ موقع ملا، اور اس کنٹینیوٹی کے نتیجے میں اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی۔ لیکن ہم بھی چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ 5 سال جو ہمیں ملے ہیں اس کے اندر ڈفرینس کریٹ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم اگر کنٹینیوٹی ہو، قیادت کی کنٹینیوٹی ہو، ول ہو، ڈٹرمنیشن ہو، تو تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور چینج لایا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پشاور کے اندر 5-6 مہینے کے اندر بڑی ہم نے تبدیلیاں لائی ہیں۔ یہ رنگ روڈ 6-7 سال سے مسلسل اس پہ کام ہو رہا تھا، یہ جو پورشن ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا، اور ہم نے بالکل ہدف ان کو دیا کہ آپ نے 31 جنوری تک اس کا جو ریسرفیسنگ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹی ڈی اے کو ہم نے ہدف دیا تھا، پی کے جے کو ہم نے ہدف دیا تھا، اس کی مسنگ لنکس پہ ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس کے لیے زمین کے ایکوائر کریں، ایک پورشن کمپلیٹ کر لیا ہے، باقی کی بھی الائنمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، جو مین جی ٹی جمرود روڈ ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور جو پلانٹیشن کا اس سے پہلے صفائی کا ایک کمپین ہم نے 3 مہینے چلایا تھا، ایک بھرپور کمپین چلایا تھا جس میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نے بھی دلچسپی ظاہر کی، اور اس میں اس کو بڑی پذیرائی ملی، میڈیا کے اندر بھی اس کو پذیرائی ملی، عوام نے بھی اس کی پذیرائی کی، اور اب گرین کے پی کے کے نام سے حکومتی خیبر پختونخوا نے بڑا پروگرام لانچ کیا ہے، اس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی پرسوں اسی اسکول کے اندر اس کو لانچ کیا۔ 17 مئی تک ہمارا یہ کمپین جاری رہے گا، اور اس میں ہم کوئی 80 لاکھ تک وہ پودے پوری صوبے کے اندر پلانٹ کریں گے، اور یہ جو اولیو پلانٹس ہے یہ اسی دن ہم نے یہاں اس کی پلانٹیشن کی، ہم نے سامنے والے روڈ کو یہ سمبلائز کرتی ہے، امن کو سمبلائز کرتی ہے، تو سامنے والے روڈ کا نام بھی ہم نے پیس روڈ رکھ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلینلینس اور گرینری یہ جو ہے اسی کے نتیجے میں ایک قسم کی لوگوں کے اندر خوشی لوگوں کے دلوں میں آئے گی، اور اس سے صحت مند سوسائٹی اور صحت مند وجود جو ہے پروموٹ ہوگا، اور جس فضا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جن حالات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ایک سفوکیشن ہے، گٹر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لوگوں کو اچھی خبر ملے، لوگوں کو اچھی خبریں ملے، تو ہم ٹی وی پہ نظریں دوڑاتے ہیں، تو ٹی وی دیکھتے ہیں ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملتی ہے، اخبارات اٹھاتے ہیں ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملتی ہے، اپنے موبائل فون پہ SMS ملتے ہیں تو کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے، اس لیے لوگوں کے اندر ایک مایوسی ہے، لوگوں کے اندر تکلیف ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں۔
اگر اس فرسٹریشن کو ہم جہاں جہاں بھی ہیں، ہم جس حیثیت پہ بھی ہیں، اس کو کلیکٹیولی اگر ہم ایڈریس کر سکیں اور اس کو دور کر سکیں لوگوں کی، تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع پہ اس مشینری کی ڈیلیوری کے جو ہمارے عزائم ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں صفائی کے، سینیٹیشن کے، اس میں بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں ایک اور اگلا نقطہ بھی آپ کو بتاتا چلو، شاید آپ کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اور میونسپل کارپوریشن پشاور کے اندر ایک گورنمنٹ اونڈ آٹونومس کمپنی جو کمپنیز آرڈیننس کے تحت رجسٹر ہوئی ہے، وہ رجسٹر کی ہے. اس کے لیے سی ای او کا اشتہار اخبار میں فلوٹ ہوا ہے اور وہ ہم آپریشنل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے جو صفائی کا نظام ہے، واٹر اینڈ سینیٹیشن کا سسٹم ہے، حیات آباد، کینٹ اور سٹی، ان سب کو انٹیگریٹ کرے اور جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ایک آٹونومس باڈی کے ڈسپوزل پہ رکھے اور وہ پھر ان سے کام لے، ان ملازمین سے کام لے اور اس میں ایفیشنسی کریٹ کرے. جو حکومت کا نظام ہے یہ بڑا کمبرسم ہے، بڑا اس کی پروسیجرل رکاوٹیں ہیں. اس لیے اس کو ریلیکس کر کے اگر آپ ایک آٹونومس اور خود مختار ادارہ بناتے ہیں تو اسی نیت سے بناتے ہیں کہ اس میں ایفیشنسی آ جائے، آپ کے سروسز میں ایفیشنسی آ جائے. تو یہ بھی حکومت خیبر پختونخوا نے ایک ڈیسیجن کیا ہے جس کو ہم آپریشنل کر رہے ہیں. اس لیے اس موقع پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ مشینری ڈیلیور کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہوئی تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ جون تک مجھے امید ہے کہ آپ اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے، جون تک کمپلیٹ کریں گے تو 25 یونین کونسل کے اندر آپ کمپلیٹ کریں گے. اس موقع پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے خود اس کا نیاز صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا، میں ان سے ہمارے کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر کو کہہ رہا تھا، دیز آر مائی ڈائریکٹیوز اینڈ انسٹرکشنز کہ دیز مشینری آن دا روڈس فرام ٹمارو آن ورڈ. یہ ہمارے ہاں یہ کہیں ہم اس کو کڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ اس قسم کے جگہوں کی زینت نہیں بننی چاہیے. دے شوڈ بی آن دا روڈ، نمبر 1. نمبر 2 کہ ماضی کے اندر بھی یہ مشینری جو ہے وہ پرووائڈ کیا کریں گے، حکومتیں بھی کام کرتی رہی ہیں. ہم نے حکومت